اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی وسلم وبارک وترحم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رخ ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ معزز حاضرین، اس وقت آپ سب لوگ مفتی کوثر مفتی عبدالرزاق گولڑوی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصالِ ثواب کی اس خوبصورت محفل میں تشریف فرما ہیں۔ معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات اور اس مسجد کے اندر نمازیں ادا کرنے والے مفتی صاحب کے مقتدی حضرات، آپ سب لوگوں سے میں تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بعض محفلیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر اصالِ ثواب ہوتا ہے اور بعض محافل ایسی ہوتی ہیں جہاں حصول ثواب ہوتا ہے۔ ہم اس محفل میں حصول ثواب کی نیت سے حاضر ہیں، کیونکہ مفتی صاحب کے بارے میں تو ہمیں ایک ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں کہ وہ کسی جگہ اڑ گئے ہوں۔ اللہ کے فضل اور کرم سے میں یوں یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں ابھی ان کی روح لبوں پر ہوگی اور وہاں جانے کا علاج صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں وہ پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے کہ یہ میرا کہنا نہیں، یہ آقا کریم علیہ السلام کا اپنا کہنا ہے، اور ہم سب لوگ گواہ ہیں۔ ہم سب لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ مفتی صاحب آل بیت اطہار کی محبت میں جیتے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قبر میں مرے نہیں، وہ قبر میں جی گئے ہیں، وہ زندگی پا گئے ہیں۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا ہے کہ ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے جو اس کائنات کے اندر ہے، باقی رب کے چہرے نے رہنا ہے۔ رب کے چہرے کی زیارت کرنی ہو تو اللہ والوں کی زیارت کرنی پڑتی ہے، تو رب کا چہرہ نظر آ جایا کرتا ہے۔ مفتی صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں ماشاءاللہ یہاں ذی قدر علماء کرام نے فرمائی ہیں، میں بھی سنتا رہا، اور مجھ سے زیادہ علم والے لوگ، زیادہ تقوی، طہارت اور روحانیت والے لوگ الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات ضرور کروں گا کہ مفتی صاحب کے ہم ممنون ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تسنیم سلطان چشتی جیسا ہیرا تراش کے اہل سنت کو دیا۔ ایک علم میں مقام رکھنے والی شخصیت، روحانیت میں مقام رکھنے والی شخصیت، عاجزی میں مقام رکھنے والی شخصیت کا بیٹا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ جیسا ہونا چاہیے اور جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ میں تسنیم سلطان چشتی صاحب کے حوالے سے یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ اللہ نے ان کو بہت عطا کیا، بہت علم عطا کیا، اور قبلہ مفتی صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے علوم ان کے حوالے کیے ہیں، اور یہ وراثت ہے، یہ منتقل ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ علوم کی وراثت ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس علوم کی وراثت کو ہم آپس میں بانٹتے ہیں، اس علوم کی وراثت کے اصل وارث کا نام مولا علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ کبھی آپ ان کی بارگاہ میں آ کر دیکھیں تو امام الاولیاء کی بارگاہ سے آپ کو علم کی خیرات بڑھتے ہوئے نظر آئے گی۔ تو علم میں روحانیت اگر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو مفتی عبدالرزاق کے طریقے پہ چل کے اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی۔ یہ وہ راستہ ہے جو علی پاک کی دربار میں پہنچاتا ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو علی پاک کے دربار سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا دیتا ہے۔ معزز حاضرین، آج جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو قبلہ شاہ صاحب مفکر اسلام علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدظل العالی نے فون کیا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی سب سے پہلے فتح جنگ میں ایک دوست فوت ہوئے ہیں، ان کا چہلم تھا، 10:30 میں نے وہاں گفتگو کرنی تھی۔ اس کے بعد میں نے جب یہاں نکلنے کا بتایا تو شاہ صاحب نے کہا کہ میرا تو دل کر رہا ہے میں تمہارے ساتھ چلوں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں واپس آتا ہوں فتح جنگ سے تو ہم اکٹھے چلتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ کدھر ہے پروگرام؟ اب ان کے ذہن میں نہیں تھا، کیونکہ پہلے میں چکوال کا بتا چکا تھا، تو شاہ صاحب کے ذہن میں ایسے ہی تھا کہ چکوال کی طرف جانا۔ پھر میں نے کہا جی وہ مری جا رہا ہوں میں ادھر، تو شاہ صاحب کہا تو گاڑی کدھر لگے گی؟ میں نے کہا جی گاڑی سے تھوڑا سا پیدل آپ کو آنا پڑے گا۔ تو وہ پھر شاہ صاحب کی آج کل
ٹانگوں کا پرابلم ہے، وہ ویل چیئر پہ خود ہوتے ہیں. تو شاہ صاحب نے کہا یار دل میرا بڑا تڑپ رہا ہے کہ میں خود جاؤں مفتی صاحب کے لیے دعا کرنے کے لیے، لیکن یہ طبیعت آڑے آ رہی ہے کہ گاڑی بھی دور کھڑی کرنی پڑے گی، پھر پیدل چل کے آنا بھی ممکن نہیں ہے. تو شاہ صاحب نے حکم دیا کہ تم پہنچو اور میرا پیغام دینا، اور میں اسی طرح دعا گو ہوں آپ کے لیے. معزز حاضرین، میں ایک بات عرض کروں گا کہ گولڑا شریف سے عظیم الشان نسبتیں رکھنے والی یہ شخصیت، عظیم الشان نسبتیں رکھنے والی شخصیت، عظیم الشان ہوں بھی کیوں نہ، گیلانی سادات کا آستانہ ہو اور عظیم الشان نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ ایک عظیم عالم دین اپنی زندگی کی راہوں کا انتخاب بڑا خوبصورت کر کے گئے، اور ہم سب کے لیے نقوش چھوڑ کے گئے ہیں کہ اپنی اپنی زندگیوں کو بھی ایسے ہی حسین و جمیل بناؤ کہ کل جب فرشتے تمہیں لینے آئیں تو محبت کے ساتھ رشک کرتے ہوئے تمہیں رب کی بارگاہ میں لے کر جا رہے ہوں. معزز حاضرین، میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں. میں آج بھی فتح جنگ میں تھا، میں کل بھی اور پرسوں بھی مسلسل وہاں ہم نے ایک چھوٹا سا ڈیرا بنایا ہوا ہے، تو میلاد شریف کی ایک محفل ہے، اس کے لیے میں آج کل دن رات محنت کر رہا ہوں. ہمارے وہاں پر عالم دین ہیں فتح جنگ شہر کے اندر، علامہ غلام مہر علی ان کا نام ہے، وہ بھی گولڑا شریف سے ہی ان کی بھی نسبت ہے. تو میں ان کے پاس دعوت دینے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے مسجد میں کھڑا کر دیا، کہا جی پہلے آپ گفتگو کریں، میرے نمازیوں کو راضی کریں پھر جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، آ جاؤ گے ہم آپ کے پاس. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذہن میں ڈالی. ایک مرتبہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی سنترے بیچ رہا تھا، تو ریڑی پر اس نے سنترے لگائے. سنترے تو آپ پتہ ہے نا، یہ مالٹے کی ایک قسم ہوتی ہے. سنترا بیچ رہا تھا تو وہ لگا رہا تھا آواز، اچھے سنترے لے جاؤ، اچھے سنترے. پیر میرے علی شاہ صاحب اس کے پاس یہ کہتا ہے، آپ نے فرمایا بڑی سونی آواز ہے تیری، بڑی سونی آواز لانا ہے، یہ ذرا پھر تو سنانا، اچھے سنترے. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں بات بڑی مزیدار ہے، تجھے نہیں سمجھ آ رہی، مجھے سمجھ آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے جس کا سنگ اچھا ہو اس کی بیڑی تر جاتی ہے. اچھے سنگ ہونے والے تر جاتے ہیں، اچھے سنگ ترے. مطلب یہ تھا اچھے سنگ لگا لو، چنگیاں نال لا لو یاریاں. یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بروز محشر بھی ہمیں کام آنے والے ہیں. ہمیں شادی کو ایک تحفہ بھیجنا ہے اور وہ ہے حیدر 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 حیدر. تو وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں بات بالکل سادی سی ہے. آج اگر ہماری نسبتیں، آج ہماری محفلیں، آج ہماری صحبتیں، آج ہماری یاریاں اچھے لوگوں سے ہوں گی تو قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. نہیں تو قرآن کریم فرقان حمید میں تو رب نے واضح کا فرما دیا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. بعض لوگ اس دن ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے برے لوگوں سے یاری نہ لگائی ہوتی، کاش ہم اچھے لوگوں میں بیٹھے ہوتے تو آج ہمارا انجام بھی اچھا ہوتا. میں مفتی صاحب کے مقتدی حضرات آپ سب کو اطمینان دیتا ہوں، جس شخص کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں نا، میرے رب کی قسم ہے کہ وہ نمازیں آپ کی ضائع ہونے والی نہیں ہے. شرط یہ ہے